الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ میرے پیارے دیکھنے سننے سیکھنے والوں السلام علیکم۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 54 سے آگے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ۔ یہاں پہ ہم نے قاف کو موٹا بھی پڑھنا ہے اور ایک الف جتنا لمبا بھی پڑھنا ہے، کیونکہ اس کے ساتھ الف ہے۔ یہ حرف مدہ ہوا۔ جب بھی کسی حرف کے اوپر زبر ہو، اس کے سائیڈ پہ حرف الف ہو تو وہ حرف مدہ ہوگا۔ جب بھی کسی حرف کے اوپر پیش ہو، ساتھ واو ساکن ہو، وہ بھی حرف مدہ ہوگا۔ اور کسی بھی حرف کے نیچے زیر ہو اور ساتھ یا ساکن ہو، وہ بھی حرف مدہ ہوگا۔ اس جیم پہ اور اس قاف پہ ہم نے کلکلا کرنا ہے۔ ہم اس کو اجلا نہیں پڑھیں گے، اجلا۔ اس کو فقتلو، اس کو ہم نے 3 الف اتنا لمبا کھینچنا ہے کیونکہ اس کے اوپر باریک مد ہے۔ اس کو بھی ہم نے 3 الف اتنا لمبا کھینچنا ہے کیونکہ ادھر بھی باریک مد ہے۔ ذالکم خیر لکم ذالکم خیر لکم عند بارئکم۔ یہاں پہ ہم نے نون کی آواز نہیں نکالنی، نون کی آواز کو ہم نے چھپا دینا ہے۔ جب بھی نون ساکن یا نون تنوین کے بعد حرف تا، سا، جیم، دال، زا، ذ، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، ف، قاف، کیف، یہ حرف آ جائیں تو ہم نے نون کی آواز کو واضح نہیں کرنا، نون کی آواز کو ہم نے ناک میں چھپا کے پڑھنا ہے۔ اب ہم اس کو ایسے پڑھیں گے، ذالکم خیر لکم عند بارئکم۔ عند بارئکم نہیں پڑھیں گے، ہم پڑھیں گے عند بارئکم۔ فتاب علیکم انہ هو التواب الرحیم۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، بچھڑے کو معبود بنا کر تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اب تم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف رجوع کرو، اپنے کو آپس میں قتل کرو، تمہاری بہتری اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسی میں ہے، تو اس نے تمہاری توبہ قبول کی، وہ توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ۔ اور تم اسے بھی یاد کرو، تم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا جب تک ہم اپنے رب کو سامنے نہ دیکھ لیں ہرگز ایمان نہ لائیں گے۔ جس گستاخی کی سزا میں تم پر تمہارے دیکھتے ہوئے بجلی گری۔ ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون۔ یہاں پہ ہم نے نون کی آواز نکالی، نون کی آواز کو ہم نے میم میں تبدیل کر دینا ہے، کیونکہ نون ساکنیہ تنوین کے بعد حرف با آ جائے تو ہم نے نون کی آواز کو میم میں تبدیل کر دینا ہوتا ہے۔ لیکن پھر اس لیے کہ تم شکر گزاری کرو، اس موت کے بعد بھی ہم نے تمہیں زندہ کر دیا۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ۔ یہاں پر نون ساکن کے بعد حرف زا آ گیا ہے تو ہم نے نون کی آواز کو ناک میں چھپا کے پڑھنا ہے۔ یہاں میم کو نون سے غنہ کرتے ہوئے ملانا ہے، من والسلوى کلوا من طیبات ما رزقناکم۔ یہاں پہ میم کے آگے جو نون ہے یہ ساکن ہے، اس کے آگے حرف تا ہے، تو
تو ہم نے نون کی آواز کو ناک میں چھپا لینا ہے، ہم نے اس کو واضح نہیں کرنا۔ قوف پہ ہم نے قلقلہ کرنا ہے۔ حروف قلقلہ 5 ہیں: قوف، تو، با، جیم، دال۔ جب یہ ساکن ہو یا جب یہ قلقلہ کرنے کی صورت میں ساکن کیے جائیں تو ان پہ ہم نے قلقلہ کرنا ہے، یعنی جھٹکا دینا ہے ان پہ۔ رزقنا، جھٹکا شے کو کے واپس آئی نا، یہ ہوتا ہے قلقلہ۔ رزقناکم وما ظلمونا ولكن قانوا انفسهم یظلمون۔ اور ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا اور تم پر من و سلوہ اتارا اور کہہ دیا کہ ہماری دی ہوئی پاکیزہ چیزیں کھاؤ، اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا، البتہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ تو لے میرے پیار دیکھنے والوں، اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہم نے آج کا سبق مکمل کیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنا رحم کرے۔ فلسطین کشمیر کے لیے ضرور دعا کیجیے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔